اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کیں اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، سرائیکی ہے، پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں، امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، اور قیامت کے دن ان تین حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں۔ فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان، جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رائے جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف۔ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، تو یہ ہے السابقون السابقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ۔ اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی؟ یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت۔ قرآن کہہ رہے ہیں جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آبخوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے۔ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں۔ تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وحور عین، حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں، وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ کیا امثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی۔ ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار، اس بچے کو بہت مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ
یہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, ناراض نہیں ہونا, مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا, ابھی میں نے اس کی بات کی, پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں, آرام سے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے, یوں بیٹھا بور. میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا. جیسے ہی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, ایک دم اس کے ابا کہاں ہیں, ابا ہیں یہاں کہیں, ابا سے ملاقات, میں بات کرتا ہوں ابا سے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی. دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے, اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی, دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں گی. آج سیکولر طبقہ, لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے, ابے یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو, نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا, یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تم لوگوں نے, جو مذہب مخالف لوگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے. سیکولر نظام کو, سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے, لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے, لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے. سوسائٹی میں بدکاری کو, زنا کو, سود کو, ہومو سیکچولیٹی کو, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو. اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے, تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا. پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں, پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے. کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے, کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے. تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے, اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے. خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے, اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو, برائیوں سے بچو. مجھے بتاؤ, دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں, اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, شدید ضرورت پڑی, آپ کسی کے کام آ گئے, پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا. یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی, وہ آپ کے کام آیا, آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کتنی دفعہ بیان کیا. انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا, فری میں پلایا تھا. حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا. ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں, ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی, ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے, ہمارا خیال کیا. تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہم غیرت مند لوگ ہیں, جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں, کیونکہ غیرت مند تھے نا. موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا, بدلہ دینا چاہتا ہوں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے. آپ غیرت مند تھے, آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا, حالانکہ وہ تو مسافر تھے, ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. لیکن بوڑھے باپ نے کہا نا نا نا, جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا. اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے. ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا. تو میرے بھائی, جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں, تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے, بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے, فحش فلمیں, سود, بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر, دولت پیسہ. ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں, غربا مساکین کو کھلائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا, یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے, اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں. حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا, اسے تو سب جوڑتے ہیں, بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو. لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں.
کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا، دولت کا تھوڑی ہے. لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے، ان کے رشتے ختم ہو گئے ان کے یہاں. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے، رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا. بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا، ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے، باپ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے. بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے، کسٹمر بہت اچھا ہے، شوہر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، وہ عورت وفائیں نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں، ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، روزے رکھنا آسان کام ہے. ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے، جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو، 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے، صبح سحری میں اٹھنا، ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا، پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے، کتنے سخت روزے تھے، وہ کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے، ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار. اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے، موت دے کے ختم، مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں. جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے، ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں، مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، انسانیت کو قتل کر دیا اس نے، گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا، کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا؟ وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں، دنیا کی سب سے عظیم قوم، مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا، کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے، اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں، تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں، قوم پرستی، کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں ملی، کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، میری سواری اچھی ہو. یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام، ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں.
اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے, شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے, تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا, اللہ کا نام لے کے, اور گھر میں پک رہا ہے, اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب, کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے, وہ کیا کہے گا, یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو, اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, بدنظری کی طرف جا رہے ہیں, حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے, تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا, اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ, جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا, ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ, آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے ہیں تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا, انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے, جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی, کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں؟
بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو, اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے, آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے, جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے. اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے, لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتہ چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا, بڑا پیارا جملہ کہا, فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, بھائی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے. مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے, مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا, اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو, وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو, کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات, تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما کانوا یعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو. بھائی نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں, اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا جزاء بما کانوا یعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا, اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما,
ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتہ ہے نا, ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے, ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, کہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا, اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا, ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو, ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا, خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے, مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں, بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی, وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی, ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی, تمہاری ہم عمر, میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی, جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں, یہ امیزون کے ذریعے بزنس, کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے, اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے, تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی. تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر, تو یہ تربیت کہاں ہوگی. میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا. تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے, آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے, یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا, وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے, جو رشتہ داری جوڑتا ہے, جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے لوگوں کو, دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں, لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے, وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے, بولو نا, ناکام ہے. کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے, دونوں برابر
نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا، اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے، اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے. کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا، جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت. یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے. حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے. کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا. کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو. تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ. یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو. اسی طریقے سے عورت کو غصہ آئے گا نا بھائی کیا بھائی. جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا بھی گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی. جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا. اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں. یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے. تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں. بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے، بس ختم ہو گیا. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے. ارے مجھے یہ زنانہ سمجھتے ہو؟ نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو؟ پاجامہ استغفر اللہ، یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے. وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا؟ دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا. تو وہ کچھ لکھ کے دو. تو کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں. میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے. تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی چاہیے، وہ بار بار ذہن میں
نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے، اتنی پڑی تھی. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے. عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں، تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ حملہ بہت سخت تھا، حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دی. وہ بھاگ گئے، وہ کیونکہ انہوں نے کہا یار اس اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے گھر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئی. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی کے پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان، بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کے آرمی کے خلاف، یہ بندہ ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی؟ بولو، ایسا مجاہد چاہیے مجھے. اب ظاہر ہے ناز و نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ، ٹھیک ہے نا. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے کیا وہ کیا تھا، حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی، آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے، بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 60 40 50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17-18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یوٹن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا وہ سارے زخم مندبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں، شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی، جب موقع ملے، یہ اتنی مقدس رات ہے، آپ اس رات میں کیا کر لو، توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے
کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا، عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے. ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین میں بہت عبادت کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یہ ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے، عیاش تھے، اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے وچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ، پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے، وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے، بہت پہلے پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار، ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی، یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے، کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے، یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے، بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، ایمان پہلے کافر تھے، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر، میرے حوالے کر دے، میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے، تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے، لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا؟ کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا، تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو جب یہ بجا رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا؟ کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اوت الکتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا، کس میں لگ گئے؟ نائٹ کلبوں میں، شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت، اتنے سخت ہو گئے اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم، اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا، تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے، یہ آیت، کیونکہ عربی تو جانتے تھے، فوراً انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ دیکھو، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا. انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت. کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا. بس یہ لاسٹ تھا، آخری تھا. وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے، وہیں سے کیا کیا؟ واپس پلٹے ہیں اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آن یا ربی. قد، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے؟ اللہ کی. اور یہ بار بار نہیں ہوگی، ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا. فوراً پلٹیں، قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت. اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا. زندگی جوانی گناہوں میں، انہوں نے کہا اب میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے،
اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں، عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی یہ، میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں، کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے، بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے، چند دن صبر کرے گا، اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو، کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے، اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے، اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں. لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے، کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے. اور ایک انسانوں کا، پیغمبروں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ بھائی نکاح کرو تم، تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کو پروموٹ کرو، زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو، بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں، بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے، نہ، گواہوں سے ثابت ہو جائے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے، بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے، مصر کے محل میں تھے، ملازم تھے. بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے، دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں، جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا، کیونکہ نوجوان تھے، وہ شہوت ان میں بھی تھی، دل مائل تھا، اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے ایک اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو، شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ، ایسی کی تیسی. کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں، مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں. یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن، ابا بھی کہے گا ویل ڈن، اماں بھی کہے گی، فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی، وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا، یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں. بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی ہیں، اسکول کالج سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟
शॉर्ट, गधे घोड़े बन रहे हैं। 4 बीवियां रखो, सर उठा के जियो ऐसी। घर में नहीं बेशक सर उठा सकते, बाहर तो उठाओगे ना। क्या ख्याल है? ऐसी की तैसी यार। तो और ये इज्जत आने जाने वाली चीज है, थोड़े दिन बेइज्जती होगी फिर इज्जत, फिर आपकी अपनी इतनी औलादें होंगी, क्या करना है दूसरों से। और वैसे भी यार हिदाया फ़िक़्ह की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें गुलाम को ना इस्लाम में 2 शादियों की इजाजत है, गुलाम को 4 की इजाजत नहीं है, क्योंकि गुलाम होता है वो। तो उसकी हिकमत उलमा ने लिखी है, लिअन्न तज़व्वुज बिअरबइ हराइर मिन करामाति बनी आदम, कि गुलाम जो है ना, चूंकि वो गुलाम होता है तो, और इंसान गुलाम बन नहीं सकते, तो वो तो जंग में कैदी होकर गुलाम बना है वो, तो उसमें गोया कि वो इंसान वाला उनसर उसमें पूरे तौर पर नहीं है, जंगी कैदी है ना, वो गुलाम बन गया वो, तो इसलिए उसको सिर्फ 2 की इजाजत है, समझ रहे हो। लेकिन जो आजाद आदमी, वो पूरा चूंकि हर तरह से इंसानों वाले हकाम उस पर जारी हो रहे हैं, तो साहिब हिदाया लिखते हैं, जो फ़िक़्ह हनफी के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने जो मर्द को 4 की इजाजत दी है ना, ये बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये सोसाइटी में बेइज्जती कराने के लिए ये हुक्म नहीं दिया कि लोग कहें 2 लेके घूम रहे हैं, 3 लेके, सब बेइज्जतियां करें, ना ना ना। अल्लाह का मकसद क्या था? इंसान को इज्जत देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आज देखो हमारा मुर्गा 4 लेके घूम रहा है, वो इज्जतदार है। अब खवातीन बैठी हुई हैं, गुस्सा हो जाती हैं, मैं बार बार कहता हूं मैं खवातीन ही के लिए ये बात कर रहा हूं। आपकी तो शादी हो गई, बहुत सी बेवा तलाक याफ्ता कंवारियां घरों में सड़ रही हैं, वो भी तो औरत ही है ना भाई। तो इसलिए जिना ना करो, 4 शादियां भाई आपकी मर्जी है, लेकिन जिना के करीब बोलो मत फटको। जिना से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत है, और जिना से भी, और जो चीज जिना के करीब लेके जाती है। शराब कबाब आपको कहां लेके जाते हैं? बोलो जिना की तरफ। और लड़कियों से दोस्तियां, जो जितने नंबर है ना, आज मुकद्दस रात है, डिलीट कर दो सारे में, सिर्फ 4 रखो। यानी ऑप्शन के लिए उनको बोलो भाई मैं शादी करना चाहता हूं, अगर एग्री हो तो बस ज्यादा लंबा नहीं चलाना इसको, ठीक है मैं आ रहा हूं पैगाम लेके। एग्री नहीं हो, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। वो लड़कियां भी घसीटती हैं, चस्के लेती हैं, ठीक है अभी हम गौर करते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग तो होने दो। मलेशिया में क्या होता है, 10-10 साल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद शादी के अगले दिन तलाक हो जाती है। गोरे भी ऐसे ही करते हैं, 50-50 साल में बच्चे, उनके शादी हो चुकी, बच्चे पहले होते हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, और अगले दिन फिर तलाक हो जाती है उनमें। ये बकवास है भाई। शादी से पहले की जिंदगी में और बाद में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्सर ये जो सेटिंगों की शादियां हैं ना, जिनमें, मैं नहीं कह रहा मोहब्बत की शादी मत करो, मोहब्बत की शादी और सेटिंगों की शादियों में फर्क है। जहां अट्रैक्शन है वही करो, लेकिन जब दोस्ती हो गई ना जहां पे, अब गालिब ये कि वहां शादी कामयाब नहीं होगी आपकी। दोस्ती लगानी ना आपने लड़की से, घंटों घंटों लगे रहते हो फोन पे, अब खतरा है कि शादी के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, उड़ जाएगा। तो दोस्तियों के बाद निकाह अक्सर नाकाम होता है। हाँ, मोहब्बत वाला निकाह तो करना चाहिए, वो तो है कि जहां मोहब्बत हो वही निकाह करो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो 4 नंबर रख लो और उनको चारों को पैगाम भेज दो। अब आप सेलेक्ट कर लो इनमें कौन सी वाली है, इस्तिखारा भी कर लो। तो उसके बाद फिर बोलो भाई मैंने बयान सुना है और मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना है, लेकिन मुफ्ती साहब की बात नहीं, ये बात किसकी है? अल्लाह की बात है। मुफ्ती साहब क्या भाई, मुफ्ती साहब तो अंडा मोड़ में रहने वाला एक आम सा इंसान है, लेकिन बात उसने कुरान की है, अल्लाह की है, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया। तो इस सिलसिले में मैं आपके यहाँ पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो मुझे हाँ या ना में 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। क्या चाहिए? 3 दिन के अंदर जब हाँ या ना, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। कोई और मेरे बारे में पूछना है, तनख्वाह से मुताल्लिक पूछना है, तो डोले वोले तो तुमने फेसबुक पे तस्वीरों में देख लिए होंगे। आजकल तो कोई तमीज से तस्वीर ही नहीं रखता फेसबुक पे। स्टाइल देखो, कोई यूं करके खिंचवाई हुई होगी भाई। मैं जब किसी से मांगता हूं ना, कोई जानने वाला, कोई रिश्ता विश्ते का, कि यार अपनी तस्वीर पे, वो टेढ़ी मेरी तस्वीरें भेज रहा होता है, स्टाइलिश थे सब। भाई मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही कोई करीबी हो भाई, तो तमीज से खड़ा हो जा, सीधा भेज दे तस्वीरें। वो भेजेगा साहिल समंदर की, यूं करके घूम रहा है ना, आधा यहाँ है आधा, ठीक है ना? वही इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। शायर कहता है लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। जैसे महबूब, औरतें भी इसी तरह कर रही होती है ना, साइड पोज हो रहा है, और ये मर्द भी ऐसे ही कर रहे हैं भाई। पूरा अपने आप को मुंह दिखा दे तू सामने से कैसा है, तो नहीं स्टाइल। तो आपने क्या करना है, उन चारों को जो कंवारे हैं, वो चारों को क्या करें, बोल दें भाई ये 4 सेलेक्टेड हैं, बाकी तो बगैर बताए ब्लॉक कर दें। थोड़ी जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं शादी हो सकती, ब्लॉक मारो यार उसको। और 4 जो है उनमें से आप उनको पैगाम भेज दें और बोल दें कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना? तो आए, ईरान तोरान करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मालूमात दे दें उसको, हाँ हो जाए, चलो भाई अब निकाह होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मंगनी मंगनी नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, निकाह होगा।
چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو, ٹھیک ہے نا. ایسی کی فلموں میں دیکھا ہوگا نا, گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا, تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ, لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا, تم گھر میں لے کر آؤ اس کو. ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے. ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار, آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے, کرنے ہی نہیں دیتے, تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو. ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا, ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے, تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے, پیار آئے گا, ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے, تو پھر ایک اور کر لو. بولو ابا جب کیا, تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہے اب. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, زنا سے کیا کرو, توبہ. آج بھی بڑی رات ہے, رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا, گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ, اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے. شراب سے بچا لے, شراب نہیں چھوٹتی لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, انڈین, وہ نشے کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, بیچتا بھی تھا. بہت خطرناک نشے کی ہیں. کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سہروزہ لگا تھا, تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار. کہہ رہے ہیں سہروزہ لگا, میں نے کہا کہ اب بس اب ختم. کیسے ختم کریں بھائی, تڑپتا ہے جسم. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. ماں سے کہا مجھے یہیں کھانا مل جائے, ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں, چیخوں گا, دیواروں سے سر ماروں گا, کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں مروں گا یہیں مروں گا, میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے, تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں کیوں, مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر, تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ, پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل رہا. تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا, جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ, تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ. تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا, میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں. کہہ رہے گھر میں نمازیں پڑھی, اپنے آپ کو مصروف رکھا, سوتا رہا. تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں, نشہ ایسا ٹوٹا ہے. کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم, ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ, نشہ بھی ٹوٹ گیا. اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے, قوت ارادی. لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے, کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی, قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں, پینے پلانے کا معمول ہے, چھوڑ دیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, آئس لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, تو توبہ کی رات ہے, اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ. اور سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعائیں, جن کی وجہ سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں سندھ حکومت میں سارے برے نہیں ہیں, جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں اسپیسیفک وہیں پہ دعا بھیجنا ہے. سنو کل سارے ہی لیٹے ہوئے ہوں کہیں, جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون ہے, لیکن ہمارے شخصیت سے وہ نہیں ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. جو متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا, تو گو کہ اللہ جو بھی ہے, جس نام کا بھی ہے, اس کو ہدایت ہے, ہدایت کے قابل نہیں ہے اس سے ہمیں جان چھڑا لے. تو ہم اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جلدی بتاؤ, سوال آئے ہیں بہت سارے بھائی. ہاں, نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح یا قرآن پڑھتے ہوئے اکثر مجھے گیس کا مسئلہ ہے. گیس کا تو پورے ملک میں مسئلہ ہے میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ گیس ہی تو نہیں آ رہی, چولہا جلاؤ, سحری کے وقت میں گیس غائب ہو جاتی, اور آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یار. تو آپ سوئی گیس والوں سے رابطہ کریں, بولے میرے پاس کچھ اضافی گیس ہے, صحیح ہے نا. بہرحال گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو روک کر عبادت کرنا جائز ہے, لیکن یہ کہ پیٹ اس سے خراب ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا گیس روک کے نماز پڑھ سکتا ہوں, کر سکتے ہیں. گیس خارج کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, روک کے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہلکے ہو جائیں, پھر آرام سے پڑھ لیں, بہتر ہے. بہت سے لوگوں کو اکثر شک ہوتا ہے کہ ابے پھر دوسرا بھی گیس کا مسئلہ ہے یار. دیکھو, یہ سوال کے بجائے, پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں, جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے, ہوا خارج ہوئی یا نہیں. نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے, شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے, آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے, تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے, 10 مہینے میری شادی ہوئی. شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا, تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا, اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں, کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں, خلا میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں, تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو, اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے. کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے, نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہو وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے.
تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں, نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی, تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا, تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, کہیں بھی جمع کرا دیں, وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا, تاکہ وہ دیکھیں گے جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی. اور وہ 3 مینسز ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہیں, دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے, لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں, لیکن دن میں جائیں. زینت اختیار نہ کریں, زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں جائیں, اپنے جاب نمٹائی, واپس گھر میں. اچھا بھائی, مفتی صاحب اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے, تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے, اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے پی لیں, ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے, جو انڈا, وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا, اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے. وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا, لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی. پھر لنچ سامنے آئے گا, کہیں گے بھائی آئیے لنچ کر لیں. آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, میں نہیں کھا رہا, جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے, ڈنر آیا, کھا لیں بھائی, اٹھ کے یہاں سے آ جائیں, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے, اپنی طرف سے نہیں, بخاری کی حدیث نمبر فلاں, مسلم کی حدیث نمبر فلاں, قرآن کی آیت, جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, تم کھاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں فرشتے آئیں گے, بے غیرت خودکشی کی ہے, چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی, میں نے تو کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے, وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا, رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا, لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے, تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا, تقدیر کا, پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے, اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا, بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق میں اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے, ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے. ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مطلب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہارا کہ تشریف لائیں, تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب